تو آپ آمین کہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی پیچھے والی صف کے لوگ سن لیتے، فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ، تمام لوگ آمین اس طرح بولتے کہ پوری مسجد گونج جاتی۔ بتائیے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے کہ آمین اتنی زور سے بولی جاتی تھی کہ پوری مسجد گونج جاتی تھی۔ بتائیے، نبی نے زور سے آمین کہا یہاں تک کہ پیچھے سب والوں نے سنا، ان کے منہ سے آواز نہیں نکلتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہمارے ہاں حدیث قابل عمل، اس حدیث پر آپ نے کہاں مانتے ہیں؟ اور کہتے ہیں آمین دعا ہے۔ میں آپ سے اس بات کو اس میں لکھا ہوا ہے، آمین دعا ہے۔ حضرات، آمین دعا نہیں ہے، آمین تابع دعا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں تمام دعائیں دھیرے پڑھنی چاہیے، جیسے آمین دعا ہے اور ہر دعا دھیرے پڑھنی چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم بھی تو دعا ہے، تو پوری دھیرے پڑھتے گہری نماز۔ اگر دعا یہ آمین کی طرح ہے، یعنی دعا کو دھیرے پڑھنا چاہیے، تو اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی تو دعا ہے، پھر اسے دھیرے کیوں نہیں پڑھتے گہری نماز؟ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آمین دعا ہے، ہم آمین کو دعا نہیں مانتے، یہ غلط ہے، بنیادی سے نہیں، بلکہ ہم اس کو تابع دعا مانتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ دعا مانگی اس نے تب کہا گیا آمین۔ اب میں یہ بولوں کہ آپ یوں دعا کیجیے، اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین، یہ دعا ہے۔ اگر یہ دعا ہے تو یوں مانگ سکتے ہیں اللہم آمین اللہم آمین اللہ، کیا اللہم آمین، کیا اللہم آمین؟ اگر یہ دعا ہے تو یوں بولا جا سکتا اللہم آمین، کیا اللہم آمین؟ اللہم آمین کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ بولو نا تب بولو کہ اللہ اس کو قبول فرما، کچھ بول ہی نہیں رہے اور کہہ رہے اللہم آمین اللہم آمین۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب اللہم آمین خالی دعا میں نہیں بول سکتے تو کیوں بولتے یہ دعا ہے؟ تابع دعا ہے۔ اور جب اہدنا الصراط المستقیم زور سے پڑھی گئی تو اسی کے تابع ہو کر کے یہ بھی زور سے پڑھی جائے، اور امام جب دھیرے پڑھتا ہے تو اسی کے تابع ہو کر کے دھیرے آمین بولی جائے، سیدھا سا مسئلہ ہے۔ لیکن اب حدیث سمجھ میں آئے تب نہ آدمی اس کے اوپر عمل کرے۔ جب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں امام کے قول ہی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اسی کو ماننا ہے، تو کوئی دلیل نہیں منوا سکتا۔ ایک حدیث دیکھیے بڑی پیاری ہے، اسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد سے لائے، روایت سے ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل يصلي ركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقال اتصلي الصبح رواه مسلم۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صبح کے لیے اقامت کہی گئی، نماز فجر ہو رہی تھی، حضرت بلال نے اقامت کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر کے آئے تو دیکھا کہ ایک آدمی اقامت سننے کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کپڑا کھینچا اور فرمایا کیا تو صبح کی فرض نماز 4 پڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب نماز فجر کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو 2 رکعت سنت نہیں ہے، برابر پڑھتے رہتے ہے کہ نہیں؟ عمل اس حدیث کے اوپر کا عمل ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب آدمی نے کہہ دیا کہ میری دلیل قول امام ہے تو حدیث کہاں رہ گئی، اجماع کہاں رہ گیا، قرآن کہاں رہ گیا؟ مقلد کا تو مسلک یہ ہے کہ اس کے امام کا قول ہی اس کا مستند ہے، تو جب مقلد نے یہ بات تسلیم کر لی کہ میرے امام کا قول ہی میرا مستند ہے، تو پھر اسے قرآن دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسے اجماع کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اجماع کو کہاں مانتا ہے، وہ قرآن کو کہاں مانتا ہے، وہ حدیث کو کہاں مانتا ہے؟ یہ تو خالی اپنے امام کے قول کو ماننا، مستند تو امام کا قول ہے۔ پہلے یہ ثابت کرو کہ ہم مقلد نہیں ہیں۔ مقلد جو رہے گا وہ نہ تو کتاب کی طرف نظر کرتا ہے، نہ حدیث کی طرف، اور نہ اجماع کی طرف۔ جب تک آپ مقلد ہیں تب تک آپ کے قول، آپ کے
امام کا قول آپ کے لیے مستند ہے. آپ کا مستند قرآن نہیں، حدیث نہیں، اجماع صحابہ نہیں، اجماع علماء اور فقہاء نہیں، بلکہ صرف قول امام آپ کا مستند ہے. آپ تقلید چھوڑیے، اس کے بعد قرآن و حدیث اور اجماع کی بات کیجیے. تو زبردستی ہے کہ آپ مقلد بھی بنے رہیں اور آپ قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی کریں. یہ تو اجتماع ضدین ہے، تناقض ہے. یہ آپ زبردستی ڈنڈے کے زور سے اسے منوانا چاہتے ہیں اور ڈنڈے کے زور سے کوئی مانتا نہیں ہے. ڈنڈے کے زور سے کوئی مانتا حقیقت کو. یہی دیکھیے، ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ تشہد میں آدمی بیٹھے تو کیسے بیٹھے؟ آخری تشہد وہ سنن کبرا ہے، بحث سنن کبرا بحث ہے. تو دیکھو میں رکھا ہوگا شیخ سورہ قدم دوسری دیکھیے حدیث پر کیسے عمل ہوتا ہے. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں اس میں ہم لوگوں نے وہاں مارک کر دیا ہے. کیا ہے کہ جب اخیر تشہد میں بیٹھا جائے تو بخاری کی کیا روایت ہے کتاب الصلاۃ پوری فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو قدم رجلہ الیسریٰ ونصب الاخریٰ، اپنے بائیں پیر کو آگے کر لیتے اور دوسرے کو کھڑا کر لیتے اور بیٹھ جاتے اپنے سرین کے بل. وقعد علی مقعدتہ، سرین کے بل، وہی تورک، یعنی پیروں کے اوپر نہ بیٹھنا بلکہ زمین کے اوپر بیٹھ جانا. ایک پیر کو کھڑا کر لینا اور ایک پیر کو اندر سے نکال لینا اور زمین کے اوپر بیٹھ جانا، اس کو تورک بولتے ہیں. اب دیکھیے یہ بخاری کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی. اور بتایا گیا سنت الجلوس فی التشہد، تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے. کہتے ہیں ہم سنت کو تسلیم کرتے ہیں. یہاں امام بخاری نے باب پڑھا سنت الجلوس فی التشہد، تشہد اخیر میں بیٹھنے کی سنت کیا ہے. یہ ہے کہ ایک پیر کھڑا رکھ کے دائیں پیر کھڑا رکھ کے بائیں پیر کو اندر سے نکال لے اور زمین کے اوپر بیٹھ جائے. یہ تورک ہے، یہ طریقہ بتایا گیا ہے. وقعد علی مقعدتہ، اپنے سرین کے بل بیٹھ جائے. برابر یہاں تورک کا ثبوت صحیح حدیث سے ہوا. اور بخاری کی روایت کو کوئی ضعیف کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بخاری کی تمام احادیث کی صحت کے اوپر اجماع ہے. کوئی آدمی اگر اس کے اندر کیڑے نکالتا ہے پر حقیقت وہ بھی خرق اجماع کرتا ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے تمام روات صحیح ہے. اچھا یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ تورک نہیں کرتے، تورک نہیں کرتے یہ لوگ. اب بتائیے اگر آپ تورک نہیں کرتے، تشہد اخیر میں اس طریقے سے نہیں بیٹھتے تو آپ نے سنت کیسے ادا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد اخیر میں جس طرح بیٹھتے تھے آپ کس طرح بیٹھتے؟ سنت کا خلاف کیا کہ آپ نے تورک نہ کر کے. تو ہم نے حدیث کو نہیں مانا یا تم نے حدیث کو نہیں مانا؟ حدیث صریح صحیح متصل مرفوع موجود ہے. وقعد علی مقعدتہ بالکل صحیح روایت ہے، کسی تعبیر کی بھی گنجائش نہیں. اچھا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب اٹھتے ہیں سجدے ثانیہ سے، دوسرے سجدے سے جب رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زمین پر ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں بخاری کی صحیح روایت دیکھیے. بخاری کتاب الصلاۃ میں باب پڑھا ہے امام بخاری نے کیف یعتمد علی الارض اذا قام من الرکعۃ، جب رکعت سے اٹھے تو کیسے زمین پر سہارا لے. اللہ باب ہی باندھ دیا کہ زمین پر سہارا لو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بخاری ایک طرف محدث ہے، دوسری طرف بہت بڑے فقیہ ہیں، اور حالانکہ مقلدین کو بھی تسلیم ہے کہ صحیح بخاری کی تراجمی. امام بخاری کی فقہ اگر دیکھنے ہو تو ان کا ترجمہ الباب دیکھیے، حدیث کے اوپر جو باب پاتے ہیں وہی ان کی فقہ. فقہ البخاری کی تراجمی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی
فقہ ان کے تراجم ابواب میں آج تک ان کے تراجم ابواب کی فقہ کو سبھی تسلیم کرتے ہیں اور امام الفقہاء تسلیم کرتے ہیں حضرت امام بخاری کو. ایک طرف بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام بخاری، دوسری طرف بہت بڑے فقیہ ہیں، سب کو تسلیم. ان کے ترجمۃ الباب کے اندر جو فقہ موجود ہے اس فقہ کو سبھی تسلیم کرتے ہیں. بڑا فقیہ ہے تو کہتے ہیں محدث فقیہ نہیں ہوتا، یہ تو ان کا ایک مسئلہ ہے، محدث فقیہ نہیں ہوتا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں صحیح صریح مرفوع متصل. اذا رفع راسه عن السجدة الثانية، جب دوسرے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہے تو جلسا بیٹھ جائے. دیکھو بیٹھتے بھی نہیں، بیٹھ جائے. ایک سنت چھوڑا، بیٹھا نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا. وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، اور زمین پر سہارا لے پھر کھڑا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے سے پہلے دو چیز کرنا سنت ہے حدیث صحیح صریح مرفوع متصل میں. ایک تو جلوس، بیٹھنا، بیٹھتے نہیں. دوسرے اعتماد علی الارض، زمین کے اوپر سہارا لینا، سہارا لے کر کے اٹھنا. تو بیٹھنا بھی نہیں ہوتا، سہارا بھی لینا نہیں ہوتا، اور ڈائریکٹ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جاتے. کہاں سے لیا انہوں نے؟ دیکھیے یہ ہے ان کی فقہاء اور یہ ان کی حدیث دانی. یہاں سنن کبریٰ بہقی کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل نقل کیا گیا ہے. کیا کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنے پنجوں پر، سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے. اور آگے دیا ہے کہ حضرت کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ یشتکی کا لفظ ہے، انہیں تکلیف تھی، تکلیف کی وجہ سے وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے. اب بتائیے جو وہاں لکھا ہوا ہے یشتکی، تو اگر آپ کو کوئی کھڑے ہوئیے، یہاں بغیر تکلیف کے آپ کھڑے ہو رہے اور صحیح صریح مرفوع متصل حدیث چھوڑ کر کے ابن عمر کے فعل کے اوپر آپ کا عمل ہے. یہ حضرت ابن عمر کا فعل ہے، وہ بھی تکلیف کی وجہ سے، اور حضرت ابن عمر کے اس فعل کو آپ نے لے لیا اور صحیح صریح مرفوع متصل روایت کا آپ نے چھوڑ دیا. اسی بلبوتے پر آپ مناظرہ کریں گے. اب اس صحیح صریح مرفوع متصل کا جواب کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں سوائے شور و شغب کے. شور و شغب اور چیز ہے، اور دلائل اور دلائل فہمی، حدیث فہمی الگ چیز ہے. مصافحہ، آئیے مصافحہ کے تعلق سے بھی دیکھ لیتے ذرا. ایسا ہوا بخاری باب المصافحہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بات کرو، باب المصافحہ اچھی بات تو میں رکھا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے ہیں بیٹھے اور اس طریقے سے ان کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ. ابن مسعود کا ہاتھ ہے ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہاتھ. یہ ایک پہلی روایت ہے. اور اسی روایت میں ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر انہیں تشہد سکھا رہے ہیں. اور ابھی روایت ختم نہیں ہوئی. کتنے میں حضرت کعب ابن مالک آتے ہیں. دیکھیے کعب ابن مالک آتے ہیں اور طلحہ ابن عبید اللہ میدان احد کے ہیرو. حضرت ایک ہیرو نہیں پیدا کیا اسلام نے، کیا کہتے ہیں نرسری آف ہیروز ہے صاحب اکرام، نرسری آف ہیروز. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور کعب ابن مالک کی جو برات اللہ نے ظاہر فرمائی اس پر مبارکباد دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان سے مسافر اس طرح تمام بخاری باب مانگ رہے ہیں کہ باب المصافحہ. اور ایک حدیث لا رہے ہیں، حدیث کے شروع میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کے درمیان ان کا ایک ہاتھ ہے. اور فوراً ہی یہ حدیث میں ہے، اسی حدیث میں کہ کعب
ابن مالک آتے ہیں، طلحہ ابن عبید اللہ اٹھ کر ان سے مصافحہ کرتے ہیں. ایک روایت